آخر مغرور کیا؟ اس سے اچھی طرح بات کی تو ملنسار، مجھ سے اچھی طرح منہ دیکھ کر بات نہیں کی تو مغرور، ان کو کچھ چندہ دے دیا تو حتم تائی سخی ان کے نزدیک، یہ ہم لوگوں کے پیمانے ہیں۔ تو معاذ اللہ ایسا نہیں، تکبر یہ بہت بڑا گناہ ہے، اتنا بڑا گناہ ہے کہ حدیث شریف میں ہے کہ جس کے دل میں رائے برابر تکبر ہوگا وہ جنت میں داخل نہیں ہوگا، نہ بہت تھوڑا سا بھی تکبر جو ہے وہ جنت سے روک دے گا۔ تو ہم یعنی کہ دھاڑ کر کے اس کو پورے کا پورا وہ تکبر کا پلندہ اور مجموعہ قرار دے دیتے ہیں، دیر ہی نہیں لگاتے۔ تو تکبر کی تعریف یہ کہ اپنے سے کسی کو گھٹیا جاننا۔ تو اب کوئی ہم سے مسکرا کر بات نہیں کرتا، اچھی طرح لفٹ نہیں دیتا، اچھی طرح ملتا نہیں ہے، تو اب اس کو ہم کیسے کہہ دیں کہ یہ مغرور ہے؟ بعضوں کی نیچر ہوتی ہے، وہ نیچر چینج بھی نہیں ہوتی، یہ بھی ہوتا ہے۔ ابھی پچھلے دنوں ایک اسلامی بھائی ملنے آئے بیچارے، تو بولے میرے گھر والے میرے مخالف، میرے دوست احباب میرے مخالف، میرا مطلب یعنی کہ پڑوسی سب مجھ سے نفرت کرتے ہیں۔ اس کا میں نے انداز گفتگو اور میں نے نوٹ کیا، اس کو تھوڑا اس کی فیس ریڈنگ کی، تو میں نے کہا کہ یہ بتائیے کہ آپ جب ملتے ہیں کسی سے تو آپ مسکراتے ہیں؟ تو اس نے کہا کہ یار یہی تو ہے کہ مجھے مسکرانا نہیں آتا ہے۔ میں نے کہا یہ تو ہوگا، مسکرانا آپ کو اس کی پریکٹس کرنی پڑے گی۔ تو بیچارہ آدھا مسکراتا تھا زبردستی، بولا مجھے نہیں آتا مسکرانا۔ تو میں نے کہا آپ خوشگوار گفتگو کر سکتے ہیں؟ بولا یہ بھی تو نہیں آتی میرے کو۔ تو یہ کوئی ایسا ہو نا کہ ہم بھی یوں متی چاہیے ہم مسکرانا بھی سکھائیں۔ اب جیسے ابھی آپ مسکرا رہے ہیں نا، وہ تھوڑی دیر ہم لوگ بیٹھے رہے مسکراتے رہے، اب کوئی کچھ بھی بولتا رہا، بول لے تو اس کو، تو یوں آپ مسکرائیے، پھر آپ دیکھیے۔ اب جیسے آپ کو لوگ لکھتے رہتے کہ پاپا ہم ملاقات کرتے مسکراتے بہت اچھے لگتے ہیں، تو یوں ہم کو کبھی کو بولتا ہی نہیں آپ مسکراتے نا اچھے لگتے ہیں۔ مسکراؤ گے تو بولیں گے نا۔ یہ لگتا ہے کہ ماشاءاللہ آپ بھی مسکراتے ہیں، بہت سارے صاحب مسکراتے ہیں، سب نہیں ہے۔ یہ عرض کرو کہ مطلب کہ وہ مسکرانا جو ہے نا یہ بھی ایسا جیسے تکلف کے ساتھ پہلے سیکھنا پڑے گا کیا؟ سنت ہے مسکرانا اپنے محل میں، یوں ہر محل تو ہوتا۔ اب کسی کی ماں کا انتقال ہو گیا، رو رو کے اس نے آنکھیں سجا رکھی، آپ مسکرائے چلے جا رہے، تو وہ تو الٹا اس کے دل میں آپ کا بغض بیٹھے گا کہ یہ کیا مطلب پاگل آدمی ہے، میری جان نکلی جا رہی ہے، اس کو ہنسی چھوٹ رہی ہے۔ تو وہی اپنے محل میں مسکرانے کا موقع محل، کچھ صدمے سے چور ہے تو اس کے سامنے اپنے منہ پر صدمے کے آثار پیدا کرنے ہوں گے۔ تو اب جو دوسرے کو کاٹ کھانے دوڑے، منہ بھی پھلا کر رکھے کہ جیسے ابھی مطلب ہے کہ اس پر کوئی صدمے کا تازہ پہاڑ ٹوٹا، یا ابھی ماں کی لاش چھوڑ کر یہ گھر سے باہر نکلا ہے روتا ہوا، بڑی مشکل سے آنسو پوچھے۔ اب جب ایسا انداز ہوگا تو کون آئے گا قریب، کون پوچھے گا بھاؤ؟ ادھر تو سب کو چاہیے کہ مسکراہٹ ہو، دل خوشکن گفتگو ہو، دل جوئی والی باتیں ہوں، غم خواریاں ہوں، پھر کچھ یہ کہ تحفے تحائف کا بھی ہاتھ کھلا ہو۔ پھر دیکھو لوگ بولتے کہ تسخیر قلوب کے کوئی وظائف مل جائے، یہ بہترین وظائف ہے۔ اتنا ہجوم ہوگا کہ آپ اپنے آپ کو بچانا مشکل ہو جائے گا۔ آپ تھوڑا مسکرانا تو سیکھ لو۔ یہ نہیں آتا، یہ ایک تعداد ہے جن کو نہیں آتا۔ بہت پہلے کی بات ہے کہ نقشبندی پیر صاحب آئے تھے ہمارے علاقے میں، کبھی کبھی تشریف لاتے تھے، میری لڑکپن کی بات ہے، تو جوانی یا لڑکپن جو بھی کہو، تو وہ ایسے ملنسار تھے، تو میں بھی حاضر ہوا ان کے پاس، کافی لوگ بیٹھے ہوئے تھے۔ جب میں نے ملاقات کی تو مسکرا کر کہا ماشاء اللہ، وہ آپ تو دور دور سے ہی نکھرے نظر آ رہے تھے۔ یہ ایک انداز گفتگو بتاتا ہوں، اب اپنی تعریف کس کو اچھی نہیں لگتی، تجھے یاد رہ گیا۔
اگر کچھ اور بولتے تو شاید یاد نہ رہتے مجھے وہ. تو بڑا لفظ چھوڑا انہوں نے, اور کئی سائی بھائی ان کے مرید ہو گئے, لیکن بہرحال میں تو مرید نہیں ہوا. تو یوں مقصد یہ کہ ان کا آستانہ بھی بہت چلا, اور آخری اطلاع تک شاید اب بھی وہ باقاعدہ حیات ہوں. کچھ عرصے پہلے تک تو حیات تھے, اب آج کی خبر نہیں مجھے پتا, لیکن یہ کہ اچھے سنی بزرگ ہیں. تو یہ ہوتا ہے مطلب کہ جو ملنسار ہوتا ہے اپنے نکوش چھوڑتا ہے, یا جو غیر ملنسار یا چڑچڑا ہوتا ہے نکوش وہ بھی چھوڑتا ہے, لیکن منفی نکوش ہوتے ہیں اس کے. گجراتی میں کہاوت ہے, ہنسے تینو گھر وسے, ہنستا اس کا گھر بستا ہے. تو بہرحال یہ کہ تکبر کی تعریف میں نے عرض کر دی کہ جو دوسرے کو اپنے سے گھٹیا جانے, حقیر سمجھے, یہ ہے تکبر. تو اس لیے وہ کوئی ملتا نہیں اچھی طرح تو اس کو یہ نہیں کہیں گے کہ یہ مغرور ہے. معاذ اللہ, یہ ہمارا مغرور کہنا یہ تہمت باندھنا ہوگا کہ بغیر کسی واضح قرینے کے ہم نے یہ کہہ دیا تو اب گناہگار ہم ہوئے. تو اس سے توبہ کرنی چاہیے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے.